السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کا تیسرا حصہ پیغامات کی صورت میں حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ خداوند عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت، ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال خرچ کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے، اور فقر و فاقے میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرے۔ تو یہی وہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس آیت میں جو پیغامات بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر ہمیں اصل میں توجہ کرنا ہے آج کے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلا پیغام جو اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے، دین کے اصلی مطالب، بنیادی تعلیمات کو چھوڑ کر ظاہری چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جو دین کی اصل اور بنیاد ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ جو اصلی مقصد ہے اسے حاصل کریں، وہ پیچھے رہ جائیں اور ہم ظاہر اور دوسرے جو غیر ضروری چیزیں اس کے پیچھے پڑ جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کی ایک اصل ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے کلچر اور ثقافت کو بدلے۔ جو تہذیب و تمدن ہے جو لوگوں نے اپنا رکھا ہے، جو اپنے باپ دادا کی تعلیمات کو کہتے ہیں کہ یہی ہمارا کلچر اور ثقافت و تمدن ہے، نہیں، اس کو تبدیل کرنا ہے، بلکہ الہی اور قرآنی کلچر بنانا ہے۔ تیسرا پیغام، صرف دینی مطالب کو سمجھ لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو کلمہ آیا ہے یہاں پر وہ بر کا کلمہ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکی ہے، لیکن صرف اس کا سمجھنا کافی نہیں ہے۔ جو اس نیکی کو عملی جامہ پہنائے اس کی قدر و قیمت ہے، من آمنہ کی اہمیت ہے، یعنی جو ایمان لے آئے اور عمل کرے اس کے ساتھ ساتھ، اس کی اہمیت ہے۔ چوتھا پیغام، ایمان پہلے لے آنا ضروری ہے، اس کے بعد عمل، یعنی ایمان اور عمل کو دونوں میں کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر بغیر ایمان کے انسان عمل کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، بغیر عمل کے صرف ایمان رکھ رہا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان اور عمل کو دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے، لیکن پہلے ایمان لائے پھر عمل۔ پانچواں پیغام، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے تمام نبیوں پر بھی اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ نہ یہ کہ صرف اللہ پر ایمان لائے اور رسول کی باتوں کو نہیں مان رہے، آسمانی کتابوں کو نہیں مان رہے، فرشتوں کو نہیں مان رہے، نہیں، سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ چھٹا پیغام،
اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے ساتھ ساتھ کہ خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اگر نماز قائم کر کے تو بندوں سے بھی رشتہ جوڑنا ضروری ہے، خلق خدا کے ساتھ بھی زکوٰۃ ادا کر کے رشتہ جوڑنا، یعنی لوگوں سے تعاون کرنا، حادثوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں جو انہیں تکلیف ہے اس میں ہمیں ساتھ دینا ہے اور اس کو ان کی مشکلات و پریشانی کو حل کرنا ہے، دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ بندہ خدا کے ساتھ، خدا اور بندہ خدا دونوں کے ساتھ اچھا رشتہ ہونا چاہیے۔ 7واں پیغام جو اس آیت میں ہے، ہر کام میں دیکھیں انسان کے نیک کب ہوتا ہے؟ نیک اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا پر ایمان رکھ کے اس کام کو انجام دے، یعنی ایمان کے سائے میں کام نیک کہلاتا ہے۔ ممکن ہے کام بہت سے اچھے ہوں لیکن ایمان کے ساتھ ہو تو اس کی ارزش و قیمت ہے، اس کی آخرت میں جزا ہے۔ 8واں پیغام، انفاق کا مطلب اور مقصد جو بیان کیا گیا ہے اسلام کی نگاہ میں صرف محتاجوں کی مدد کرنا نہیں ہے کہ صرف محتاج اور فقیروں کی مدد کر لے انسان، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم مقصد ہے کہ جو دولت مند ہیں، صاحبان ثروت و مال ہیں، ان کے دل سے مال کی محبت کو نکال دینا ہے کہ وہ اس کی محبت میں نہ ڈوبنے پائیں، لہذا خرچ کریں، انفاق کریں راہ خدا میں۔ 9واں پیغام، نیکی کرنے والے اپنے مال کو محبت اور خوشی اور راضی ہو کر اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے، خوش ہو کے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، منہ بنا کے نہیں، ناراض ہو کے نہیں، جبر و اکراہ سے نہیں، بلکہ خوشی خوشی اپنے مال کو خوش کر کے ان کو باطنی روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ 10واں پیغام، ہر انسان کو اپنے ہاتھوں سے فقیروں، نیاز مندوں، محتاجوں تک مدد پہنچانی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو خود جا کے مدد پہنچانی چاہیے، ایسا نہیں کہ مثلا نوکروں سے پہنچایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ارزش یہ ہے کہ عزت کے ساتھ خود جا کے دے تمام نیاز مندوں کو، رشتہ داروں کو۔ اسی لیے 11واں پیغام یہی ہے کہ انفاق کرنے میں انسان کے لیے جو معیار و ملاک قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ پہلے انسان اپنے رشتہ داروں کو دے، جو خاندان کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو دے، اس کے بعد پھر غیروں کو لے جا کے جو دوسرے حقدار ہیں ان کو عطا کرے، ان تک پہنچائے، پھر اس کے بعد اگر یہ غریب رشتہ دار یہ سارے مستغنی و بے نیاز ہو گئے تب مثلا دوسرے رفاہی کام میں مسجد بنوائے، بمباڑا بنوائے، وغیرہ وغیرہ میں خرچ کرے۔ 12واں پیغام جو اس آیت میں ہے، سائل کو کبھی رد نہ کریں، اور یہ سوچ لیں کہ خواہ وہ فقیر و مسکین ہو، مصیبت زدہ راستے میں پھنس گیا ہو، یا رشتہ دار ہوں، جو بھی ہوں، لفظ جو اس آیت میں آیا السائلین آیا ہے، جتنے بھی سائل ہیں، سوال کرنے والے ہیں، کسی ایک کو رد نہیں کرنا چاہیے، سب پر شامل ہیں، سب کو عزت سے عطا کرنا چاہیے۔ 13واں پیغام، ایمان اور نماز اور زکوٰۃ بغیر جہاد میں شرکت کیے ہوئے مکمل نہیں ہے۔ انسان کو ایمان کی مکمل سچائی اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان تمام چیزوں پہ ایمان رکھتے ہوئے وہ جہاد میں میدان عمل میں جا کے شرکت کرے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، 14واں پیغام یہ کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، دعویٰ ایمان کرنے والے زیادہ ہیں، لیکن واقعی مومن وہ ایسا انسان جو پوری طرح سے دین پر عمل کرتا ہو، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ چلانے اور اعلان کرنے والے زیادہ ہیں، عمل کرنے والے کم ہیں۔ 15واں پیغام، سچائی اور حق کی پہچان اپنی دینی ذمہ داریوں پر عمل کرنا ہے، یعنی انسان اپنی دینی ذمہ داریوں کے مطابق جو کام ہیں اس کو انجام دے، عمل کرے، یہی سچائی کی پہچان ہے، یہی حقیقی پہچان ہے انسان کی۔ ساتھ ساتھ اس کے معاشرے نے بھی تو کچھ اصول و قانون بنائے ہیں جو ہمارے سماجی قانون ہیں، معاشرے قانون ہیں، اگر شریعت سے نہیں ٹکرا رہے تو ان کا بھی پابند ہونا ضروری ہے، ان کو بھی انجام دینا ضروری ہے۔ 16واں پیغام یہ ہے کہ متقی انسان وہ ہے، با تقوی و پرہیزگار انسان وہ ہے کہ جو
عمل کرتا ہو اپنے عقیدے کے مطابق، یعنی جس چیز پر ایمان و عقیدہ رکھتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، تو عمل کرتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق۔ لہذا جو بھی یہ مذکورہ امور جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، اگر انسان اس کو انجام دے رہا ہے تو اولئک هم المتقون کہا ہے کہ جو دعوی ایمان میں سچے ہیں وہی صاحبان تقوی ہیں، وہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لہذا ہماری زندگی کے لیے کیا پیغام ہے؟ جیسا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو بھی اس آیت پہ عمل کرے گا اس کا ایمان مکمل ہے، وہ کامل الایمان ہے۔ لہذا زندگی کی کامیابی اس آیت پر ہر قدم پہ ہمیں عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس آیت کے مطابق عمل کریں۔ خدایا ہمیں اس آیت کے مطابق عمل کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔